تفسیر ابن کثیر سورہ یونس آیت نمبر 53 and 54. دو آیت ہے. آیت نمبر 53, and they ask you to inform them saying, is it true? Say, yes, by my Lord, it is the very truth, and you cannot escape it. تو آیت نمبر 53 جو ہے سورہ یونس کی، اس میں کہا گیا کہ اور یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ مطلب اس کی ہم کو خبر دو، کہ ان کو چاہیے تھی اس کی خبر. تو وہ لوگوں نے کہا کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ جو تم کہہ رہے ہو کیا یہ سچ ہے؟ یعنی کہ حق ہے کیا؟ احق کو کیا سچ ہے؟ تو اللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہو ان سے، قل، ہاں بالکل، اور میرے رب کی قسم، اور یہ بالکل حق ہے، سچ ہے، اور تم اس سے بچ نہیں سکتے. یعنی کہ جو ریزریکشن کے بارے میں ان لوگوں کو شک و شبہات ہے کہ ارے ایسا کیسا ہوئے گا، مٹی ہو کے مٹی میں مل جائیں گے، تو کہاں سے ایسا سوچتے نا وہ لوگ. ارے مٹی ہو کے مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہے، پہلے کچھ نہیں تھے تو اللہ نے بنایا، تو مٹی میں سے واپس کیوں نہیں نکال سکتا؟ جب کچھ نہیں تھے تو بھی تو بنایا نا اللہ نے. تو یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آیت نمبر 54, and if every person who had wronged possessed all that is on the earth and sought to ransom himself therewith, it will not be accepted. تو جو کچھ بھی مطلب ظلم یا زیادتی جو بھی کیا ہے ہر جان میں، ہر نفس نے، تو ہر نفس نے جو بھی ظلم اور زیادتی کی ہے، گناہ کمائے ہیں، تو جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ سب کا سب اگر وہ ان کے اختیار میں ہوتا، ان کے پوزیشن میں، تو وہ اس کو دیتے بولتے سب لے لو، سب لے لو. مگر ہم یعنی ہمارے لیے یعنی کہ ہم اس سب کو سب لے لو کا مطلب ہم یہ رینسم مطلب ہم دے رہے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے، مگر وہ قبول نہیں کیا جائے گا. تم پوری دنیا لا کے دے دو گے تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اینڈ دے وڈ فیل ان دیئر ہارٹس ریگریٹ when they see the torment. تو جب عذاب کو وہ لوگ دیکھ لیں گے تو ان کے دل میں بہت ہی ندامت ہوگی، افسوس. and they will be judged with justice. اور ان کا جو بھی فیصلہ کیا جائے گا بہت ہی عدل اور انصاف کے ساتھ. and no wrong will be done unto them. اور ان کے ساتھ کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. The resurrection is real. دوبارہ اٹھائے جانا جو ہے، ریزریکٹ ہونا، وہ بالکل سچ ہے، ریئل ہے، کوئی اس میں جھوٹ نہیں. اللہ سے وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ, and they ask you to inform them saying, is it true? حق ہو یعنی کیا یہ سچ ہے؟ اور وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ مطلب ان کو انفارم کریں کہ کیا یہ سچ ہے، یہ حق ہے. asking about the return and the resurrection from the graves after the bodies become sand. تو وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جو لوٹ کر آنا ہے اور پھر قبروں میں سے اٹھائے جانا، ریزریکٹ ہونا، اور یہ کہ تمام جسم جو ہے وہ تو مٹی ہو کے مٹی میں مل گیا. تو اب یہ کیا سچ ہے کیا؟ یعنی ان کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ جب جسم مٹی ہو کے مٹی میں مل گیا تو تم اس کو دوبارہ کیسے کھڑا کرو گے، ریزریکٹ کرو گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو جواب دیا اللہ کے کہنے پہ کہ قل، کہو ان سے، ای وربی انہ لحق وما انتم بمعجزین. سے یس بائی مائی لارڈ، کہ ہاں بالکل میرے رب کی قسم، اٹ از دا ویری ٹروتھ اینڈ یو کی ناٹ اسکیپ اٹ. یہ بالکل حق ہے، سچ ہے،
اور تم اس سے بچ نہیں سکو گے یا عاجز نہیں کر سکو گے یا کہیں بھاگ نہیں جاؤ گے کہ تم کو پکڑنا مشکل ہو جائے گا، چھپ جاؤ گے. یہ سب آ جاتا ہے اس میں. عاجز کرنا جو ہوتا ہے نا، بے معجزین، تو عاجز کرنے کا مطلب ہوتا ہے اسکیپ ہونا کا مطلب، جیسے اسکیپ ہونا ہے یا جیسے انسان بھاگتا ہے چھپتا ہے اور پیچھے پولیس پڑی ہوتی ہے تو وہ پولیس کو عاجز کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ. meaning that becoming sand does not make Allah incapable of bringing you back, since He originated you from nothing. تو تم کو یعنی تم جو سوچتے ہو کہ بھئی مٹی ہو کر مٹی میں مل گئے، وہ اللہ کو مطلب یہ نہیں انکیپیبل نہیں کر دیتا کہ بھئی اب اللہ کیا کرے، کیسے واپس لائے سب کو. جبکہ اس نے تو فرسٹ ٹائم جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو اس نے بنایا نا. تو اللہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکے گا. اللہ نے آگ کو بھی بنایا تو آگ کا کام جلانا ہے، لیکن کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے جلائی؟ نہیں جلائی نا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا. کونی بردوں وسلام علی ابراہیم، یعنی کہ تم بن جا، ٹھنڈی ہو جا، تو وہ ٹھنڈی ہو گئی. آگ کا کام تو جلانا ہے، مگر اس نے نہیں جلائی. وہ اتنی ٹھنڈی ہو گئی، وہ اتنی ٹھنڈک ہو گئی وہاں پر کہ ان کو لگا ہی نہیں کہ وہ آگ میں. انہوں نے بولے میری زندگی کا سب سے بہترین جو لمحے ہیں وہ تو وہ اس آگ میں گزرے. پھر پانی کو اللہ نے بنایا، تو پانی جو ہے وہ اپنی سطح کو بناتا ہے نا، لیول. جہاں بھی پانی پھینک دو گے وہ لیول بن جائے گا. جو بھی ہو، کہیں کھڈا ہو کہیں کچھ ہو، تو وہ پانی اپنا لیول بناتا ہے. لیکن اللہ نے جب کہا پانی کو کہ چل کھڑے ہو جا سائیڈ میں، دونوں کو مطلب پارٹنگ ہو جاؤ اور سائیڈ میں پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جاؤ، تو پھر اس نے لیول تو نہیں بنایا تب. تو اسی لیے اللہ کہیں کوئی مجبور نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکے گا. He originated you from nothing، کہ تم کچھ بھی نہیں تھے اور تم کو جب پہلی بار بنایا تو پھر تو اللہ کی قدرت، اللہ کی پاور کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنے کا. پھر ہے سورہ نمبر 36، سورہ یاسین، اس کی آیت نمبر 82 میں اللہ نے کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. انما ویریلی ہز کمانڈ، تو یقیناً اس کا حکم جب ہوتا ہے when he intends a thing، کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، is only that he says to it be and it is. تو جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اس کو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. جو بھی حکم، جو بھی اللہ کا امر ہوتا ہے، مطلب جو حکم ہوتا ہے اس کا کمانڈ. کوئی بھی چیز اللہ کی کسی بات کے لیے انکار تو نہیں کر سکتی نا. There are only 2 other ayat in the Quran similar to this، یعنی کہ جو ملتی جلتی جو آیت ہے اللہ کے مطلب جو قسم کھا کے کہ میرے رب کی قسم، تو وہ 2 جگہ پر ہے قرآن کے اندر، 2 آیت ہے. Allah commands his messenger to give an oath by him to answer those who deny the return. تو جو لوگ بھی اپنی واپس لوٹنے کی جگہ کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کے پاس واپس جائیں گے، تو اللہ نے اپنے رسول سے کہا، حکم کیا کہ مطلب جو اللہ کی قسم کھا کے، یعنی کہ مطلب کہو، جواب دو ان کا. He said in سورہ سبا جو سورہ نمبر 34 ہے، سورہ سبا کے اندر آیت نمبر جو 3 ہے اس کے اندر بھی اوتھ ہے. وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة قل بلا وربی جو ہے لتأتینکم،
دوز ہو ڈسبلیو سے جو بھی کفر کرتے وہ کہیں گے، وہ کہتے ہیں دا آور ول ناٹ کم ٹو اس، کہ یہ جو قیامت ہے نا یہ ہمارے پاس نہیں آنے والی، توڑ پھوڑ کا گھنٹہ، ساعہ، دا آور سے اللہ کہتے کہو ان سے یس بائی مائی لارڈ، بلا و ربی، یس بائی مائی لارڈ، بالکل میرے رب کی قسم، اٹ ول کم ٹو یو، وہ ضرور آئے گا تمہارے پاس، وہ آور گھنٹہ توڑ پھوڑ کا، زلزلے کا اور وہ قیامت، وہ سب آ کے رہے گا تمہارے اوپر۔ پھر سیکنڈ جو جگہ ہے جہاں پر اوتھ، تو دا سیکنڈ از ان سورہ التغابن، سورہ تغابن جو ہے وہ ہے سورہ نمبر 64 اور اس کی آیت نمبر 7 جو ہے اس میں ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی، بلا وربی آ گیا نا، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ اس میں دیکھو شدہ کے ساتھ جو بولا گیا نا وہ ہے ڈبل ایمفسس، ڈبل ایمفسس ہے۔ The disbelievers claimed that they will never be resurrected. کافر لوگ نے یہ دعویٰ کیا کہ نہیں وہ لوگ کبھی دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، تو اللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو ان سے say yes by my Lord، کہ ہاں کیوں نہیں، میرے رب کی قسم you will certainly be resurrected، تم دوبارہ بالکل اٹھائے جاؤ گے۔ Then you will be informed of what you did and recompensed for what you did، یعنی تو جو تم نے کیا اس کے بارے میں تم کو خبر دی جائے گی اور پھر تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، and that is easy for Allah، اور اللہ کے لیے وہ بہت ہی آسان ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بولی گئی، تو یہاں پر کہا نا ربی لتبعثن، یعنی لتبعثن یعنی تم یقیناً دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، ریزریکٹ ہوں گے تم، ثم لتنبؤن، اور تمہیں پھر اللہ خبر دے گا تم نے جو جو دنیا میں کیا تھا۔ انسان کے لیے اللہ کا کہنا ماننا، اللہ کی فرما برداری کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ان کو مشکل لگتا ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری میں یہ کام کریں، اللہ کا جو حکم ہے اس کو ماننے میں، اس کی اوبیڈینس میں ہم یہ کام کریں، لیکن سوچو کہ جب ان کو وہ عذاب اور جہنم ملے گا تو وہ مطلب زیادہ اچھا ہے کیا؟ یعنی ڈس اوبیڈینس جو دنیا میں کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَأَفْتَدَتْ بِهِ، and if every person who had wronged possessed all that is on the earth and sought to ransom himself therewith, it will not be accepted۔ ہر شخص، ہر جان جنہوں نے ظلم کیا ہے، یعنی انہوں نے اپنی ہی جانوں پہ ظلم کیا ہے، تو وہ جو لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، زمین کی ہر چیز پوری کی پوری ان کے اختیار میں ہوگی، اور وہ اس سے اپنے آپ کو یعنی چھڑانے کے لیے، رینسم کرنے کے لیے فدیہ دینا چاہیں گے، مگر وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جب وقت ختم ہو گیا تو ختم، اب نہیں چلے گا۔ Allah informed us that when the resurrection is established, the disbelievers will wish that they could ransom themselves from Allah's punishment with the equivalent of the weight of the earth in gold۔ اللہ نے اس چیز کی خبر دی ہم کو، ہم سب کو، کہ جب دوبارہ اٹھائے جانے والا دن آئے گا، ریزریکشن، جب قیامت قائم ہوگی، تو کافر جو ہیں وہ یہ چاہیں گے، ان کی خواہش ہوگی کہ کاش وہ اپنے آپ کو چھڑا سکے فدیہ دے کر،
اللہ کے عذاب سے خود کو بچا سکے، زمین بھر سونا، زمین کے ماپ کا ایکویویلنٹ گولڈ دے کے، کہ ہم اتنا فدیہ ہمارا دے اور اپنے آپ کو چھڑا لیں، رینسم کریں، لیکن وہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ and they would feel in their hearts regret، ان کے دلوں کے اندر بڑا ندامت، افسوس ہوگا when they see the torment، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، and they will be judged with justice، مگر ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، ان کا فیصلہ کیا جائے گا بہت ہی عدل کے ساتھ، جسٹس کے ساتھ۔ اللہ کی جسٹس ہے وہ، اس میں کوئی چیٹنگ بازی نہیں ہونے والی، پارشلٹی نہیں ہونے والی۔ And no wrong will be done unto them، اور ان کے ساتھ کہیں کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو انہوں نے کیا ہے اس کا برابر۔ اللہ نے کہا نا کہ گناہ کا جو ہے بدلہ، ایک گناہ کا یعنی بدلہ ایک ہی ہوگا، جیسے ثواب نیکی جو ہے، نیکی کا بدلہ، اچھے اعمال کا بدلہ، ایک کا بدلہ 10 ہے نا، 10 سے لے کے 700 گنا تک ہے نا۔ لیکن اگر سوچو یہی چیز اللہ بولتا ٹھیک ہے بھئی بدی کا بھی بدلہ میں ایک کا بدلہ 10 اور 10 سے 700 گنا تک میں دوں گا، تو سوچ لو پھر بندے کا کیا حشر ہوگا۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں، اس ایک گناہ کا بدلہ ایک ہی ہوگا، لیکن ہاں نیکی کا ایک کا بدلہ 10 اور 10 نہیں تو 700 کے بیچ میں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔